اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مسز احمد آج نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی علامات و حرکات بتائی ہیں، جو ہر علامت مختلف ہے، ہر حرکت مختلف ہے، ہر لفظ کی ادائیگی مختلف ہے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی جو ہمارے نیو یوزرز ہیں، نیو ویورز ہیں، وہ ہمارا چینل پہلے سبسکرائب کریں تاکہ ان کو پچھلی علامات، پچھلی حرکات کا پتہ لگے اور ان کو اب اگلی نئی علامت سمجھنے میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک اور چیز کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ آنے والے کسی بھی سبق کو آپ مس نہ کریں۔ مس کرنے سے دیکھیں یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں قرآن پاک کا ایک سبق مس کر دیا تو سمجھ لیں آپ 70 سبق پیچھے چلے گئے۔ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اگر ایک علامت بھی آپ نے مس کر دی ہے تو اس صورت میں قرآن پاک میں جب وہ علامت، وہ حرکت آئے گی تو اس صورت میں آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے ادا کیا جائے۔ صحیح؟ تو آج کی جو ہے وہ نئی علامت ہے مدولین۔ آج کی تختی نمبر 8 مدولین ہے، ٹھیک؟ اور اس کو ہم کس طریقے سے ادا کریں گے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی ویڈیو میں جب میں نے آپ کو جوڑ سکھائے تھے تو اس میں ایک بڑا نون تھا۔ کیا تھا اس میں؟ ایک بڑا نون تھا جس کو ہم نے انا اس طرح کر کے پڑھا تھا۔ یہ بالکل ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ دیکھیں با الف زبر با، زیادہ نہیں کھینچنا، اس کو مد کی طرح نہیں کھینچنا، لیکن اس کو واضح لفظ کی طرح پڑھنا ہے۔ با الف زبر با، ٹھیک ہے؟ اس کو بالکل اس طریقے سے پڑھا جائے گا جیسے ہم نے نون کو پچھلی تختی میں پڑھا تھا۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ نئی علامت نظر آ رہی ہے۔ ہم نے پہلے مد، شد، 2 زبر 2 زیر، تنوین جسے کہتے ہیں، ہم نے یہ کھڑی زبر، ہم نے یہ علامات پڑھی تھی۔ اب یہ آ گئی ہے نئی علامت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو جب پہلی علامت ایک شد کی بتائی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں 2 سرے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ بھی ملانا ہے اور اس کی اپنی آواز بھی واضح کرنی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ آپ نے اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور اس کی اپنی الفاظ، جو اس کی اپنی آواز ہے، اس کو بھی واضح کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن جو اب ہمارے پاس یہ ہے اگلی علامت جو ہے، اس کی اپنی آواز جو ہوگی وہ پچھلے لفظ کے ساتھ ہی ملا کر پڑھائی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ جیسے اب یہ با واو پیش بو، مطلب اس علامت کا مطلب ہے ہم نے اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملانا ضرور ہے پر اس کی اپنی الگ سے آواز نہیں نکلے گی، اس کو ہم نے پچھلے لفظ کے ساتھ ہی ملا کر پڑھنا ہے، الگ سے نہیں پڑھنا۔ جیسے ہم نے شد کو الگ سے اس کی آواز بھی نکالی تھی، ٹھیک ہے؟ ویسے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، اس کو صرف پچھلے لفظ کے ساتھ ہی ملانا ہے۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، با یا زیر بی، با بو بی، مطلب ہر لفظ کو الگ سانس میں ادا کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے پچھلی ویڈیو میں جوڑ سکھائے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ 4 حرف پہ مشتمل ایک مطلب لفظ تھا اور اس پہ علامات تھیں، تو ہم نے اس کو جوڑ کر کے پھر ساتھ میں ایک ہی سانس میں پورا لفظ ادا کیا تھا۔ ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں صرف ایک علامت ہے ہمارے پاس، تو ہم نے اس کو ایک لفظ کو ایک سانس میں ہی ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ دیکھیں اگر واو پہ الگ سے کوئی علامت ہوتی، یا پہ الگ سے علامت ہوتی، الف پہ الگ سے علامت ہوتی تو اس صورت میں ہم ان کو علامات کے ساتھ پڑھتے، لیکن یہاں پر جب مدولین اس علامت کا جو ہے نا وہ ذکر آیا ہے، جب یہ علامت آ جاتی ہے تو اس کی اپنی آواز جو ہوتی ہے وہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر ہی پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں مزید یہی چاہتی ہوں کہ آپ اس تختی کو، اس سبق کو گھر میں بھی پڑھا کریں، اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہی بات کہتی ہوں کہ گھر میں ضرور پڑھا کریں۔ دیکھیں ہم ویسے بھی تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں نا، اگر ہم 5-10 منٹ قرآن پاک کو سیکھنے میں، ایک علامت کو بار بار رواں کرنے میں لگاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔
صحیح اسی طریقے سے یہ پوری تختی پڑھی جائے گی. اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی علامت یا حرکت کوئی ادا کرنا نہیں آ رہی تو میرا نمبر دیا گیا ہے پچھلی ویڈیوز میں، آپ چیک کیجئے گا. آپ میرے سے باقاعدہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ الفاظ ادا کرنا نہیں آ رہا، تو میں آپ کو باقاعدہ بتا دوں گی کہ ہاں آپ نے یہ اس کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، یا آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں، یا آپ نے یہ صحیح نہیں کیا، وہ میں آپ کو پھر تفصیلاً بتا دوں گی. ٹھیک ہے. مزید جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں اس تختی کو 3 سے 4 دفعہ پڑھیں، 3 سے 4 دفعہ لازمی پڑھیں. اگر مطلب چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ رواں ہو جائے اور قرآن پاک میں جب یہ علامت آئے تو آپ اس کو بآسانی پڑھ سکیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہ ہو. ٹھیک. اور مزید جو ہے وہ اپنی مصروفیت بھری زندگی میں سے چند منٹ، چند جو ہے وہ سیکنڈز، چند گھنٹے اپنے قرآن پاک کو صحیح کرنے میں، قرآن پاک کو پڑھنے میں لگائیں. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مختلف کاموں میں رکاوٹیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی قرآن پاک پڑھنے کی برکات سے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کے، آپ کے، میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور آگے ہمیں ہدایت دے کہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اور گناہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور ہم قرآن پاک کو آگے پڑھتے بھی رہیں اور اپنی زندگی میں قرآن پاک کا عمل دخل زیادہ رکھیں بنسبت دوسری چیزوں سے. ٹھیک ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی علامات اور حرکت کے ساتھ. اللہ حافظ.